مفتی طارق مسعود ہے، اس نے میرے فتوے کو غلط رنگ دیا ہے اور غلط رنگ دے کر اس کو فساد قرار دیا ہے، فساد فی الارض قرار دیا ہے۔ تو میں اس موضوع پر اہم کلام کرنا چاہتا ہوں، علماء و وکلاء سیافی بھی سنیں، عام مسلمان بھی سنیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 61 ہے اسی صورت کی احزاب، فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ لعنتی ہیں گستاخان رسول، جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ یہ مرزا جیل میں جو ہے یہ بدترین گستاخ رسول ہے، بدترین اسلام دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اس سے اوپر اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، ختم نبوت کے عقیدے کا دشمن ہے۔ اکابر اولیاء امت جنہوں نے بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا، اسلام کو کھڑا کیا دنیا کے اندر، ان کا یہ دشمن ہے۔ اور یہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، کیونکہ یہ افواج پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے۔ جو گرانٹڈ لوگ ہیں جو افواج کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کا سرغنہ ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی اس کے خلاف اقدامات اٹھانے ضروری ہیں۔ اس کی جو گستاخیاں ہیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ مومل جملہ ہے، مومل کا مطلب ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ مومل کہتے ہیں جیسے پانی شانی، پانی کی حقیقت ہے، شانی کی کوئی حقیقت نہیں، شانی مومل ہے۔ اللہ کی تو حقیقت ہے، اللہ سے مراد واجب الوجود ہے، ذات واجب الوجود، جامع صفات کمال، رب العالمین، خالق کائنات، وہ ہستی جو پوری کائنات کی خالق ہے اور ربوبیت کر رہی ہے، وہ ہستی مراد ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی واضح توہین ہے۔ کہتا ہے جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں۔ اس کی تشریح یہ کرتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے۔ ترجمے کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، صحیح ترجمہ ہو، لیکن ترجمے کے بغیر پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ساری باتیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ فرینچ کی گالیوں کی طرح ہے، قرآن کی توہین۔ پھر اس نے کہا جی کل کا چھوکرا یہود نے کہا، یہود نے بالکل نہیں کہا، ہمارا چیلنج ہے۔ اس کا جواب نہیں دے سکا، جو جواب دیا وہ بالکل ایک مذاق ہے جی میں نے بہت سی یہودیوں کی جو باتیں ہیں ان کو جمع کر کے خلاصہ نکالا ہے۔ اس طرح تو پھر ہر بات کا خلاصہ لوگ نکال لیں گے، جو جتنے بھی گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، کہ جی ہم نے خلاصہ نکالا ہے۔ یہ کل کا بھی توہین ہے، کل کا اس کو کہتے ہیں جو ناقص ہو، ادھورا ہو۔ یہ کل کا پہلوان ہے، یہ کل کا سیافی ہے، اس میں تنقیص کا معنی پایا جاتا ہے۔ چھوکرا کا لفظ جو ہے یہ حضور نبی کریم کے لیے، آپ تو 53 سال میں تھے اس وقت جب مدینہ شریف میں گئے، اس عمر میں آپ کو چھوکرا کہنا، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے جو پرسوں اس کی تقریر شائع ہوئی، اس میں سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایک کل کا چھوکرا ہے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہا۔ فتح کا معنی نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے فتح کا معنی، کل کا چھوکرا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو ان کی وجہ سے بھی یہ واجب القتل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ان کی وجہ سے کسی بھی نبی کی جو توہین کرے وہ واجب القتل ہے۔ پھر اس نے کہا جی توحید صحیح بیان ہو جائے تو پیغمبر، فرشتہ اور کوئی بزرگ کوئی شاہی نہیں ہے، پیغمبر شاہی کوئی نہیں، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ فرشتہ شاہی کوئی نہیں، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ کوئی بزرگ شاہی کوئی نہیں، تمام بزرگوں کی شاہیت کی نفی کرنا یہ بھی کفر ہے۔ پھر اس نے کہا جی ہمیں اگر مرزائی کافر نہ کہے تو ہم بھی ان کو نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کافر کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہے، وہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے کافر نہیں ہے۔ یہ اسلام سے بھی انحراف ہے اور یہ آئین پاکستان سے بھی غداری ہے۔ پھر کہا جی صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں، حالانکہ صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو موت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرا صحابی موت یادہ موت، سیر یادہ سیر، جو خرچ کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور قرآن پاک بے شمار آیتیں ہیں صحابہ کی شان میں، ان کے لیے جنتی ہونے کی سندیں دی گئی ان کو، اور بے شمار ان کے فضائل بیان ہوئے۔ یہ صحابہ کی بھی توہین کرتا ہے۔ اس کا آغاز داتا صاحب سے ہوا، جن کو پوری دنیا مانتی ہے،
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اس کا آغاز داتا صاحب کو گالیاں دینے سے ہوا، حضرت غوث اعظم کو برا بلا کہا اور بہت سے بزرگان دین کو۔ پھر اس نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے افواج پاکستان جو جانیں دیتی ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے، آج اگر فوج نہ ہو مضبوط تو پاکستان کے دشمنان اسلام جو ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں پاکستان کے۔ یہ فوج کا احسان ہے کہ فوج قربانیاں دے کر پاکستان کو بچا رہی ہے۔ یہ ظالم اللہ اور اس کے رسول کے بعد فوج کو بھی برا بلا کہتا ہے، تو یہ تو پاگل کتے کی طرح ہے۔ پاگل کتے کا علاج اس کو مار دینا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، کچے کے اندر پولیس مار رہی ہے ڈاکوؤں کو، تو وہ کوئی عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کو بھی مار دو، اس کو بھی مار دو، تو وہ لوگ فسادی ہیں، ان کو ماورائے عدالت مارنا جائز ہے؟ پولیس مار رہی ہے کچے کے علاقے میں، تو اگر دہشت گرد کو مارنا جائز ہے ماورائے عدالت، چور اور ڈاکو کو، تو گستاخ رسول تو سب سے بڑا مجرم ہے، یہ تو سب سے بڑا فسادی ہے، یہ تو سب سے بڑا خطرناک شخص ہے۔ اس کے وجود سے تو زمین کو پاک کرنا چاہیے۔ اب میں واجب القتل کی تشریح کرتا ہوں۔ واجب القتل کا معنی یہ ہے کہ حکومت اس کو قتل کرے گرفتار کر کے۔ ہم نے یہی راستہ اختیار کیا ہے۔ FIR درج ہو چکی ہے جیل میں ہماری طرف سے، میرے ایک مرید نے درج کرائی ہے، شیر اسلام عمیر علی قادری نے۔ امید ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے جج کوئی مثالی کردار ادا کریں گے۔ ابھی تک تو آج تک تو کسی گستاخ رسول کو سزا نہیں ہوئی۔ دوسرا طریق جو ہے وہ یہ ہے آپشن، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی پائے جائیں یہ لعنتی ان کو قتل کیا جائے، یعنی ماورائے عدالت بھی ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ کہتا ہے فساد ہے، تو مفتی تقی عثمانی کو بٹھائے نا درمیان میں اور اپنے بڑے بڑے علماء کو لاہور میں آ جائے، تو اس کی اور مفتی تقی عثمانی کی ٹکٹ میں دے دوں گا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر نے فساد کیا تھا یا آپ نے ایمانی اقدام اٹھایا تھا۔ جب بشر نامی منافق نے کہا کہ میں حضور نبی کریم کے فیصلے کے بعد آپ سے کراتا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں کرتا ہوں، تلوار چلا کے اس کی گردن قلم کر دی، اور میں ہاکذا اقضی لمن لم یرضی بقضاء اللہ ورسولہ، یہ فیصلہ ہے، ماورائے عدالت تھا، بشر نامی منافق کو قتل کیا۔ اگر اس زمانے میں یہ مفتی طارق صاحب ہوتے اور یہ لوگ ہوتے اس کے جو ٹولے کے لوگ ہیں، تو انہوں نے بشر کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، انہوں نے حضرت عمر کو بھی فسادی کہنا تھا رسول کریم کی عدالت ہے، یہ دو عدالتیں ہیں ہی کچھ نہیں، رسول کریم کی عدالت اصل عدالت ہے، آپ کے سامنے یہ عدالتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو رسول کریم کی عدالت موجود ہے اور بشر کو مار دیا ہے، اب تو بڑے فسادی ہیں، آپ نے تو غلط کیا ہے حضرت عمر۔ انہوں نے بشر کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، اس وقت منافقین سارے بشر کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ حضرت غازی علم الدین شہید نے قتل کیا راجپال کو، اس نے راجپال کے ساتھ کھڑے ہونا تھا اگر ہوتا تو، اور اس نے کہنا تھا یہ سب فسادی ہیں۔ قائد اعظم بھی فسادی ہے جو اس کی بحث کر رہا ہے، آ کے مقدمہ لڑ رہا ہے۔ علامہ اقبال بھی فسادی ہے، ماورائے عدالت قتل ہو گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس علم تو بہت ہے لیکن علم کا نور کوئی نہیں، علم کے نور سے یہ لوگ خالی ہیں، یا یہ خود لوگ جو ہیں ان باتوں میں ملوث ہیں اور یہ اس کا دفاع چاہتے ہیں مرزا جیلمی کا۔ بہرحال میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ کوئی کلپ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹائم مقرر کریں، مجھ سے وقت کریں، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی تقی صاحب کو ساتھ لے کر اپنے بڑے عالم کو، میڈیا آن ہوگا، صحافیوں کو بھی بلا لیں گے، بات ہو جائے گی، چند منٹوں میں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک آپشن یہ ہے کہ حکومت قتل کرے گستاخ رسول کو، حکومت نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا، یہ کہتے ہیں جو حکومت کے پاس جاؤ، حکومت نے آج تک قتل نہیں کیا، پھر بھی ہم حکومت کے پاس گئے ہیں۔ آج تک ہزاروں مقدمات قائم ہوئے 295 کے، کسی کو قتل نہیں کیا گیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی، پھر بھی ہم گئے ہیں، ہم نے FIR درج کرا دی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے جی انہوں نے حکومت کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ کوئی غازی اسلام اٹھے، یہ میں نے کہا ہے، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ غازی اسلام میں نہیں مقرر کرتا، حضرت عمر کو کسی صحابی نے مقرر نہیں کیا، غازی علم الدین شہید کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں تھا، غازی ممتاز کی بیوی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کام وہ کرنے جا رہا ہے، غازی ریاض کے بھی گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، عامر چیمہ کے والدین کو بھی پتہ نہیں تھا۔ غازی جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام فرماتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کر دیتا ہے، وہ بھی من جانب اللہ آتا ہے۔ غازی بھی پیر افضل قادری نہیں اس کو مقرر کرتا، بیوقوفی ہے تمہاری سب کی۔ وہ طارق صاحب، وہ کیا ہے نام ان کا، طارق مسعود صاحب کی بیوقوفی، اور جو میڈیا پر آتا ہے کیا نام ہے، عمران ریاض بھی بیوقوف آدمی ہے۔ میں نے تو کہا کہ غازی اٹھے گا، پھر میں نے تو مروانا ہوتا تو میں نے جیل میں کوئی شام و شام مروا دینا تھا، میرے اتنے مرید تپے ہوئے ہیں شاگرد، میں تو کسی کو اشارہ دیتا تو شام و شام مار دیتے، لیکن غازی اللہ نے پیدا کرنا ہے، اور اللہ اپنے رسول کی عزت کا محافظ ہے، اللہ ضرور پیدا کرے گا۔